مشال ملک صاحبہ، مشال، یوم استحصال یہ ایک دن علامتی طور پر ہے، لیکن کشمیریوں کے حق کا استحصال تو پچھلے ایک سال میں جتنا زیادہ اس کے بارے میں بات کی جائے اتنا کم ہے، اور اس قدر استحصال ہوا کہ ان کو اپنی ہی زمین سے بے دخل کرنے کی نریندر مودی کی سازش کو عملی جامہ پہنانے لگا ہے۔ وہ یہ بتائیے کہ ایک کشمیری کس حد تک جانے کو تیار ہے نریندر مودی کو روکنے کے لیے؟ کشمیری آخری حد تک جائیں گے۔ کشمیر کے لوگ جو ہیں دودھ پیتے بچے سے بڑے بزرگ لیڈرشپ سب خون کا آخری قطرہ دیں گے مگر وہ مقابلہ کریں، اور ہماری پوری جو حق خود ارادیت کی تاریخ ہے اس کے اندر یہ خون سے لکھی ہوئی ہے، یہ شہیدوں کا خون ہے، ہر گھر نے قربانی دی ہے اس کے لیے، اپنی زندگی تن من دھن جو ہے وہ انہوں نے نچھاور کیا ہے اپنی آزادی کے لیے۔ ایسی قوم جو دنیا میں کہیں نہیں نظر آتی، جو ایک نہتی قوم ہے، 70 سال سے ڈیفینس لیس ہے، مگر ایک سب سے بڑی آکوپیشن فورس، ایک ٹیررسٹ فورس سے نہتے مقابلہ کرنا از آلموسٹ امپاسبل، بٹ کشمیری قوم ابھی بھی کر رہی ہے۔ اور اب پہلے تو آلریڈی آکوپیشن تھی ہندوستان کی، مگر پچھلے ایک سال سے ری آکوپائی کیا ہے انہوں نے۔ پہلے ہندوستان کی آرمی تھی، اب ہندوستان کی عوام کو یہ لائسنس دے دیا گیا ہے کہ وہ جائیں اور لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کریں، ان کی زمینیں چھین لیں، ان کی جائیدادوں، ان کی وراثت کے رائٹ سارے چھین لیں، ووٹر رائٹ ان کا انڈینز کو مل جائے، تاکہ کشمیری جو ہیں وہ بالکل ہی پش اگینسٹ دا وال ہو جائیں اور ان کو مارجنلائز کر دیا جائے۔ رائٹ۔ اچھا مشال، ایک تو سید علی گیلانی صاحب کو نشان پاکستان دینے کی اناؤنسمنٹ آج آزاد جموں کشمیر کی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب نے کی۔ اس سے زیادہ ایک کشمیری نوجوان، ایک کشمیری بوڑھا، ایک کشمیری بچہ پاکستانیوں سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے، کیا توقع لگائے بیٹھے، اور ہم اس ایکسپیکٹیشن پہ پورا کیسے اتر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج سارے پاکستانی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت ہی ویلکم سٹیپ ہے کشمیری لیڈرشپ کو ایوارڈ دینا، مگر اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں معاملہ لے کے جائے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جائے، سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہمیں چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہماری اصل بیٹل ہے وہ ہے دنیا کے اندر ہندوستان کو ڈی لیجٹمائز کرنا، جو انہوں نے یہ بلیک ایکٹ کیا ہے، اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے جو بات ہے کہ یو این کی قرارداد آئے جو کہ چیلنج کرے جو ڈیموگرافی کے چینجز لائے جا رہے ہیں، جو سخت خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لاء کی، ہیومینیٹیرین لاء کی اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی، اور ڈیمانڈ کرے کہ وہاں پہ پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کیا جائے۔ کشمیریوں کو ایکسٹنکٹ کیا جا رہا ہے اور دن بدن لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو وہاں سیٹل کیا جا رہا ہے۔ وی نیڈ ٹو نو آن گراؤنڈ دا فیکٹ، دا گراؤنڈ ریالٹی، اینڈ اسپیشلی دا یونائٹڈ نیشنز، کہ کتنا زیادہ یہ کازمیٹک چینجز لا رہے ہیں کشمیر کے اندر۔ تو یہ اصل جو اس وقت سخت ضرورت ہے کشمیریوں کی، وہ یہ ہے کہ دنیا روکے ہندوستان کو، ایک انٹرنیشنل پریشر ہم لوگوں نے گیدر کرنا ہے، ریجنل پریشر ہندوستان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنا ہے، تاکہ وہ یہ جو بھی گھنونے ایکٹس کر رہا ہے یہ روکے، اور کشمیریوں کا جو زون ہے اس کو ڈی ملٹرائز کیا جائے، اس کو ڈی ویپنائز کیا جائے، اور وہاں پہ پلیبسٹ کنڈکٹ ہو۔ مگر جس تیزی کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ انڈین سیٹل ہو رہے ہیں، ان کی کالونیز بن رہے ہیں، یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ رائٹ۔ اچھا، نریندر مودی کچھ لٹرلی ہٹلر والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ایک ایسے دن پہ جہاں کشمیریوں کو اپنی ہی زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی پچھلے سال اس کی طرف سے، اسی موقع کے اوپر آج ایل او سی کی وائلیشن ہوتی ہے، اور آزاد جموں و کشمیر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو زخمی کیا جاتا ہے، 2 خواتین 2 بچیاں۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی جہاں بابری مسجد شہید کی گئی وہاں مندر کے بنانے کے معاملات بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مندر بھی جو ہے وہ وہاں بھی نریندر مودی پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا کا پرائم منسٹر نریندر مودی دنیا کو، یا انڈیا کے مسلمانوں کو، یا کشمیریوں کو؟ دیکھیں، یہ جو بھی پالیسیز ہیں ہندوستان کی سرکار کی، پچھلا بھی ٹینیور انہوں نے لگایا ہے مودی نے، اور یہ آر ایس ایس کے فالوورز ہیں، ان کی آئیڈیالوجی ہے، یہ اتنی پرانی ان کا یہ پلاننگ تھی۔ 1947 کا بھی اگر آپ میسیکر دیکھیں جموں کا، جس میں 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو سلاٹر کیا تھا، اور وہاں پہ ہندوؤں کو سیٹل کیا گیا تھا، اور وہاں پہ ساری کی ساری جو پاپولیشن ڈائنامکس تھی ان کو آرٹیفیشلی چینج کیا تھا اوور دا بلڈ آف دا جموں مسلمز۔
یہ وہی پارٹی ہے اس وقت بھی پاور میں اور ان کو نفرت ہے, ان کا نیریٹو ہے اکھنڈ بھارت کا, اور یہ یہاں کے سب سے بڑے چودھری بننا چاہتے ہیں, اور ان کا گول ہی یہی ہے کہ ہم لوگ نفرت پھیلائیں, ہم ہندوتوا کا بیج بوئیں سوسائٹی کے اندر, جو ماڈریٹ ہندوز بھی ہیں ان کو بھی یہ پش اگینسٹ دا وال کریں اور فورس کریں کہ وہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلیں. مائنورٹیز کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے, 20 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو اناؤنسمنٹس یہ کر رہے ہیں, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یہ اعلان جنگ ہے, یہ کوئی اسٹیٹمنٹ صرف نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں یہ اس کے اوپر ایکٹ اپون کرتی ہے یہ مودی سرکار, اور چاہے یہ آپ ان کو کوئی بھی ان کو نام دے دیں, مگر اس وقت پورے خطے کا جو ٹرموائل ہے اور جو نازک موڑ پر پہنچا ہوا, پچھلے سال بھی اللہ نے بچا لیا, نیوکلیئر کوڈز دونوں ممالک میں ایکسچینج ہو گئے تھے, وہ بھی اسی لیے ہوئے تھے کیونکہ جو ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنی ریویو کریں گے, نو فرسٹ یوز آف نیوکلیئر آرمز. تو جب ایسی صورتحال ہے, اب چائنا کے ساتھ جو لداخ میں مسئلہ چل رہا ہے, نیبرنگ کنٹریز کا جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ نیپال, بھوٹان, بنگلہ دیش ہو, چاہے پاکستان ہو, کشمیریوں کو تو انہوں نے مکمل, وہ ان کی ویژن ہی یہی ہے کہ ایک آدھ سال میں ہم نے کمپلیٹلی ان کا گریو یارڈ بنا دینا ہے, اور یہاں پہ ہم نے اپنے انڈینز کو یہاں پہ سیٹل کرنا ہے, کم از کم 80% ہم لے آئیں, اور پھر ہم پلیبسٹ کو جو بھی ایک جو UN کا ہے وہ ہم کنڈکٹ کروائیں, اور اس کے بعد ہم کشمیر کو لے لیں, اور پھر آزاد کشمیر, پھر گلگت بلتستان, پھر چائنا کے ساتھ. تو یہ بہت بڑی گیم چل رہی ہے, اور یہ وی آر ایٹ دا کراس روڈز رائٹ ناؤ.